प्रिय डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ पर सप्लीमेंट्री बजट पर बात हो रही है और मुझसे कबल तमाम फाजिल अरकान ने ये बयान किया कि ये वो खर्चा है जो पिछले जो हमसे बजट अप्रूव कराया गया इस असेंबली से उसके बाद किया गया और यकीनन आइन इसकी इजाजत देता है। आर्टिकल 84 में ये तमाम चीज एक्सप्लेन्ड है, तो आप ये कह सकते हैं और सही कहेंगे कि अगर ये आइन में दर्ज है और आपने कोई गैर आइनी बात नहीं की, लेकिन सर आइन के और बहुत सारे तकाजे हैं। आइन अगर आपको ये इजाजत देता है कि आप सप्लीमेंट्री बजट ला सकते हैं और सप्लीमेंट्री बजट पर यहाँ वोटिंग भी हो सकती है, लेकिन आइन में जो दीगर शिके हैं, मिसाल ऑर्डिनेंस है, आप ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं आइन के हिसाब से, लेकिन हर शिक के पीछे एक स्पिरिट होती है। जब आइन को लिखने वाले, आइन को बनाने वाले, उसकी शिकों को सोचने वाले ये तमाम काम करते हैं, तो वो ये उम्मीद भी रखते हैं कि जो जमहूरी पसंद लोग होंगे गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इन शिकों का गलत इस्तेमाल हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए करती है या अपनी किसी गलती को छुपाने के लिए करती है। और मैं इसलिए ये बात जरूरी समझती हूं करना कि आइन की दीगर शिकें, मिसाल के तौर पर आइन में तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी है। कितनी मीटिंग्स इस हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बुलाई हैं। आइन में तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी है जिसे साल में 2 मरतबा मिलना है। कितनी मरतबा इस हुकूमत के अंदर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मिली है या फॉर दैट मैटर सीसीआई मिली है। इस आइन के अंदर बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जो अवामी फायदे के लिए है, अवामी फलाह के लिए है, सूबों को मजबूत करने के लिए है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है डिप्टी स्पीकर साहब कि उन शिकों पे तो अमल नहीं होता। मिसाल गैस को पर्टेन करती है आर्टिकल 158, जहां लिखा है कि जिस सूबे के अंदर वेलहेड है या जिस इलाके में वेलहेड है सबसे पहले उसको गैस दी जाएगी, लेकिन उस शिक पर अमल नहीं होता। अब 84 के तहत क्योंकि सप्लीमेंट्री की आपको इजाजत है तो आप सप्लीमेंट्री जितना भी ले आए, और फिर ऐसी हुकूमत जो मेरे भाई यहां पर कादर पटेल साहब ने कहा कि ऐसी हुकूमत जो बुलंद दावे किया करती थी, जो बातें करती थी कि दूसरी हुकूमतें ऐसे अखराजात दिखाती हैं, ऐसे खर्चे करती हैं जो गलत हैं, अवाम के साथ जुल्म है, ज्यादती है, और ऐसी हुकूमत जो ऑस्टेरिटी के दावे करती थी, नारे लगाती थी, वो हुकूमत जब सप्लीमेंट्री में ये चीजें दिखाती है तो यकीनन हम सोचते हैं, और जब एज लेजिस्लेटर पार्लियामेंटेरियन आप हमें मौका देते हैं तो हम उस पर रोशनी भी डालते हैं। सर ठीक है, कुछ अखराजात ऐसे हैं जिस पर कि मैं नहीं समझती हूं कि मैं कोई बहस करना चाहूंगी। मिसाल कोरोना की मद में एक इमरजेंसी है, इट्स एन इमरजेंसी दैट यू डिड नॉट फोरसी, यू डिड नॉट नो वाज कमिंग। मार्च के अंदर ये चीज जो है शुरू हुई है और पाकिस्तान में जो लॉकडाउन है वो एंड ऑफ मार्च हुआ है। सो मैं इन चीजों को नहीं ज्यादा टटोलना चाहूंगी, लेकिन सर जो मैं अफसोस के साथ देखती हूं वो जो मेरे नजर में, और इसलिए क्योंकि ये हुकूमत दावे करती थी, दिस गवर्नमेंट इन ऑपोजिशन एज अ पार्टी यूज्ड टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स। अब अगर कोविड की मद में आपने खर्चा दिखाया है, और बिलखुसूस जो आपने खर्चा दिखाया है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है, और आपने कहा है कि 26,255,550,000 ये आपने जो कहा है वो आपने एनडीएमए के लिए कहा है। फेयर इनफ, सो आई एम नॉट गोइंग टू, आई डोंट हैव द डिटेल्स ऑफ वेयर ऑल एनडीएमए विल बी स्पेंडिंग, बट आई डू नो हमाद साहब दैट इट्स ऑन रिकॉर्ड दैट provinces अभी भी बहुत सारी चीजें डिमांड कर रहे हैं, and I hope they get it. So this is not an argument that I'm going to start here, but NDMA का है, rightly so. तो यानी कि आपको इस बात का इदराक हो चुका है कि कोरोना फ्लू नहीं है, कोरोना मामूली फ्लू नहीं है, कोरोना जो है वो सिर्फ बूढ़ों को नहीं लगता, कोरोना सिर्फ बीमार लोगों को नहीं लगता। इस बात का आपको इदराक है, वजीर आजम साहब को इदराक हो चला है, इसलिए उनकी ऑफिस की हेड के अंदर हम ये डिमांड नंबर 13 में देख रहे हैं सर। लेकिन जो मैं अब आगे देखती हूं वो खर्चा है फिजिकल एसेट्स में। अब ये फिजिकल एसेट्स का क्या जरूरत है आपको? आपको तो चाहिए कि तमाम गाड़ियों पे पाबंदी लगा दे, नई गाड़ियां ना खरीदे, नई गाड़ियां इस
پینڈیمک کے دوران آپ نہ خریدیں, جو خریدی گئی ہیں اس کے لیے بھی آپ کہیں کہ یہ, اور اس سے پہلے بھی جس طریقے سے ہمارے فاضل اراکین نے فرمایا, آپ اپنے ٹارگٹس میٹ نہیں کر رہے تھے. آپ کا گروتھ ٹارگٹ 6.2 سے شروع ہوتا ہے, آپ نے ریوائز کیا 3.3. if I'm wrong please correct me, but where did you end 1.9. آپ نے پچھلے اپنے خود اس سال کے لیے آپ نے کہا جو اب اینڈ ہو رہا ہے کہ ہم 4% اچیو کریں گے, آپ نے نیگیٹو 0.04% اچیو کیا, اور اپنے لیے آپ نے اب پھر 2.6 یا 2.1 کا ٹارگٹ رکھا ہے جسے ورلڈ بینک چیلنج کر رہا ہے. اور آپ خود بھی جانتے ہیں آپ نیگیٹو گروتھ میں جائیں گے. So my point, the point that I'm trying to make here, and this is in the interest of the country, in the interest of the suffering economy of Pakistan, please do not buy new cars. This is not the time to increase your physical assets. This is the time to save. This is the time to prioritize your spending for a pandemic about which you have no knowledge in terms of when it's going to end, when the vaccine is going to be established or tested or approved and marketed. آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, میں یہ دعویٰ نہیں کرتی. میں صرف یہ کہتی ہوں پینڈیمک کے بارے میں بھی کہ پلیز لرن فرام گڈ ایکسپیرینسز. آپ بار بار سمارٹ لاک ڈاؤن بات کرتے ہیں اور پھر آپ تانا دیتے ہیں اپوزیشن کو کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی, ہم لاک ڈاؤن کی بات نہیں کرتے. The world is talking about it. You know what the world is now talking about after the lockdown? Smart opening. Smart opening. So smart lockdown, again you have your own examples, but unfortunately آپ کی جو پریکٹس ہوگی اس سے میری ویلفیئر جڑی ہے, میرے کنسٹیٹوئنٹس کی ویلفیئر جڑی ہے, میرے صوبے کی ویلفیئر جڑی ہے, میری فیملی کی ویلفیئر جڑی ہے. And that is why I take the pain of repeating these things. I don't want to repeat these things. I've probably spoken half a dozen times on pandemic and how to address it. میں اٹلی کی کل ہی ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی سر, and they were talking about how from not a very effective policy they went to an effective one, a strict lockdown. They did suffer, undoubtedly. Economies have suffered, but an economy that suffers and revives, saving lives, will come back on track. Lives are not going to be brought back to life. So sir, یہ بہت important یہاں پر بات ہے. Physical assets میں سر ڈیمانڈ نمبر 43 اکنامک افیئرز ڈویژن میں فزیکل ایسٹس کی مد میں انہوں نے 33,140,000 خرچ کیا. اس کے بعد سر فزیکل ایسٹس پھر دیکھ لیں, ایف بی آر کے فزیکل ایسٹس دیکھ لیں 48,907,000 ہے. اس کی ریپیئر مینٹیننس میں ہی 22 ملین کی رقم دکھائی جا رہی ہے, اس سے زیادہ کی. سر مائی پوائنٹ از کہ اگر پینڈیمک ہے تو یہ خرچے اب نہیں ہمیں نظر آئے. اگر آپ نے پچھلے بھی کیے ہیں تو بھی آپ نے سفرنگ اکانومی میں کیے ہیں, آپ نے گروتھ ٹارگٹ میٹ نہیں کیا, آپ نے فزیکل ایسٹس میں خرچہ کیا. میں اس حکومت سے, جیسے کہ میرے بھائی نے کہا, فرشتوں سے میں یہ امید نہیں رکھتی کہ وہ گاڑیاں خرید کریں گے, وہ جنرل آپریٹنگ ایکسپینسز میں اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو اس وقت ضرورت ہے, میں اس پر نہیں آتی. سر ایک انٹرسٹنگ بات جو میں نے اس کتاب میں دیکھی, آپ نے سی پیک اتھارٹی, اچھا اوریجنل گرانٹ آپ نے کچھ نہیں رکھی. وائی یو ہیڈ ٹو, سی پیک از این آن گوئنگ تھنگ. سی پیک ہیز بین این آن گوئنگ تھنگ. اوریجنل گرانٹ یہاں پر کچھ نہیں ہے, اور یک ہم 75 ملین کا خرچہ دیکھتے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کیوں کر رہے ہیں خرچہ, بیکاز میں اس جماعت سے تعلق رکھتی ہوں. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, آئی گیو دیٹ مین دا کریڈٹ ٹو انشور کہ چائنا سے ہمارے مراسم مضبوط سے مضبوط ترین ہو. انہوں نے یہ فاؤنڈیشن لے کی جس کی وجہ سے سی پیک عمل میں آیا اور سی پیک کے منصوبے بنے. سو میں بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں سی پیک کی خود, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم how are you protecting the interest of your people in a suffering economy if you're not realistic about spending? آپ سی پیک میں زیرو دکھاتے ہیں اور پھر 75 ملین خرچ کر کے آتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پاس کر دیں, آرٹیکل 84 میں لکھا ہے آپ میں پاس کرنا ہے. بھائی یہ آرٹیکلز ہیں ضرور, بٹ this does not mean کہ ہم اس کو استعمال اور ابیوز کریں گے. We cannot abuse the articles of the Constitution. Our estimates have to be realistic.
our planning has to be realistic. ایک مثال میں اور دوں گی سر پلاننگ کے حوالے سے. پلاننگ کی ایک اور مثال ہے جو میں شیئر کروں گی آپ سے. سر ایک اور ہے, یہ دیکھیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے, یہ میں پلاننگ کی ایک مثال ہے. I want to give one example. I won't go in the details. I know کہ آگے بھی ہم ہوں گے تھوڑے. سر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آف نیشنل ہسٹری اینڈ لٹریری ہیریٹیج ڈویژن. سر ڈیمانڈ 131 ہے یہ, فیئر انف. اب اس کی اوریجنل ڈیمانڈ دیکھیں, آپ نے اچھا سم مانگا تھا اوریجنل ڈیمانڈ میں. دس از 128 ملین 16,000. لیکن سر آپ نے سپلیمنٹری 75 ملین 616 75 بلین. سر میرا کہنے کا مطلب ہے یہ بلینز میں رقم چلی گئی. مائی پوائنٹ ہیئر از دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. اف یو یہاں پہ آپ نے 128 بلین سے آپ شروع ہوئے اور آپ نے 75 بلین مزید ایڈ کیا ہے. آپ یہ ایڈیشنز تب کرتے ہیں جب آپ کے ٹارگیٹس ریئلسٹک نہیں ہوتے. اٹس انفیئر کہ ہم سارا بوجھ حماد صاحب کے اوپر بھی ڈالیں بیکاز ہی از ناٹ دا ون who's involved in the planning so much, but you know, of course we see his face as the government's face to respond on financial matters. Though I say کہ بالکل یہ میں ایکسپٹ کرتی ہوں کہ شاید ان کے نمبرز نہیں ہوں گے کیونکہ یہ نہیں بیٹھے ہوں گے اس ٹیبل کے اوپر. But it's unfortunate that this government is not realistic in its targets. This government does not know which number to begin with, which is why FBR collection, this is the history of Pakistan, کہ sir FBR collection have fallen short. اپنی ہی collection جو ان کی last year تھی وہ اس سے بھی کم collect کر پائے. So this is the first time that has happened with FBR's collection in the history of Pakistan. Sir, towards the end میں صرف یہ کہوں گی کہ جہاں اتنے اربوں اور خربوں آپ خرچ کر چکے ہیں, خدا را کچھ it won't be many millions, but کچھ رقم یہاں پر موجود جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے امپلائیز ہیں جو آپ کے لیے ہمارے لیے دن رات اس پینڈیمک میں کام کر رہے ہیں, ان کے آنریریم کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گی. میں تو کہوں گی کہ حماد صاحب کھلے دل سے 3 ماہ نہیں, آپ ان کو 4 سے 6 ماہ کنسیڈر کریں بیکاز یو ڈونٹ نو کہ پینڈیمک کب تک ہے. تو آپ اس سینسٹیو سچویشن میں آپ نے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا, آپ نے پینشنز کو بھی وہ وقت نہیں دی, لیکن خدارا یہ ملازمین جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں اور یہاں ڈیوٹیز پر فائز ہیں, ان کے آنریریم کے لیے میں آپ سے خصوصی درخواست کرتی ہوں. ساتھ ہی ساتھ پچھلے برس سر 4 ایسے ڈپارٹمنٹس تھے جن کے لیے آنریریم اس اگست ہاؤس سے اناؤنس ہوا تھا, لیکن وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا, جس میں پی ٹی وی ہے, ٹی وی ہے, اے پی پی ہے, پی بی سی ہے. سر میں آپ سے درخواست کروں گی کہ خدا کے لیے یہاں پر جو کمٹمنٹ کریں اسے پورا کریں. سر ایک لائن میری اور ہے سر, یہ پچھلے برس کی کمٹمنٹ ہے جو 4 ڈپارٹمنٹس کو نہیں ملا, ایک تو اسے دیں, اور سر مزید اس برس جو آپ اناؤنس کریں آنریریم اتنا اناؤنس کریں کہ اس مہنگائی میں جو آپ کی بدولت لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ بھگتنا پڑ رہا ہے, کم از کم کوئی ریلیف دے, اور کسی کو نہیں دے پا رہے آپ ان ملازمین کو ریلیف ضرور دیں. یہ ان کا حق ہے, پاکستان کی عوام کو ان کے حقوق سے محروم نہ کیا جائے. بہت شکریہ محترمہ. جی جناب